نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، آج کا ہمارا موضوع توحید اور شرک کی حقیقت۔ سب سے پہلے یہ بات کو سمجھیے کہ توحید کسے کہتے ہیں۔ توحید کا معنی ہے اکیلا، یکتا۔ اصطلاح شریعت میں توحید کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں، کمالات میں، عبادات میں اللہ تعالیٰ کو یکتا سمجھنا، اکیلا سمجھنا، اس کو توحید کہتے ہیں۔ توحید کا مد مقابل ہے شرک۔ شرک کا معنی ہے شریک کرنا۔ اصطلاح شریعت میں شرک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ذات میں، صفات میں، کمالات میں، عبادات میں کسی کو شریک کرنا، تو یہ شرک کہلاتا ہے۔ حضرات گرامی، توحید قرآن مقدس کے اندر اگرچہ توحید کا لفظ نہیں آیا، لیکن قرآن پاک کے اندر ہر حرکت، حرکات و سکنات کے اندر رب کی توحید بیان کی گئی ہے۔ توحید ایک ایسا موضوع ہے کہ جب تک انسان اللہ رب العزت کو اکیلا وحدہ لا شریک نہ سمجھے، گویا کہ وہ شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، جب تک وہ اللہ تعالیٰ کو کسی کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے۔ شرک کیونکہ بہت بڑا ظلم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک نہیں سمجھے گا، کسی اور کو مشکل کشا، حاجت روا سمجھے گا، بگڑی بنانے والا، کھوٹی قسمت کھڑی کرنے والا، اولادیں دینے والا، کسی کو کچھ دے یا نہ دے، یہ تمام تر اختیارات اللہ رب العزت کے پاس ہیں۔ اگر یہ اختیارات کسی اور کو سمجھتا ہے، کسی ایسی ہستی کو سمجھتا ہے، کسی بزرگ کے پاس یہ اختیارات اس کو دیتا ہے، کسی ولی کو، کسی نبی کو، یا کسی ایسی ہستی کو جن کی مطلب کوئی بے حس انسان ہے، یا کوئی بے حس جو ہے پوجا جس کی جاتی ہے، بتوں کو سمجھتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں گویا کہ شرک کہلاتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت جو ہے شرک کبھی معاف نہیں کرتے۔ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ انسان ایماندار ہو، گناہ گار ہو، صغیر کبیر اس سے اگر سرزد ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت اپنی رحمت کاملہ سے اس کو معاف کر دیں گے، لیکن جس سے شرک والا گناہ ہو گیا، رب تعالیٰ اسے کبھی معاف نہیں کرتے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو معاف ہی نہیں کرتے۔ جو شخص شرک والے گناہ کو جس نے اختیار کر لیا، اور اللہ رب العزت کے ہاں یہ ناقابل معافی جرم ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو شرک کا مرتکب ہوا، جس نے شرک کیا، اللہ رب العزت نے اس کے لیے جنت کو حرام قرار دے دیا۔ حضرات گرامی، ہم اس چیز کو شرک نہیں سمجھتے۔ ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی سجدہ جو کسی اور کو کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ پیشانی جہاں جھکنی تھی، جس کا حق بنتا تھا ہمیں یہ پیشانی جھکائی جائے اسے، ہم اس کے سامنے اپنی پیشانی کو نہیں جھکاتے۔ آج ہم المیہ اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، یہ پیشانی غیر اللہ کے اوپر جھک رہی ہے، درباروں کے اوپر جھک رہی ہے، مزاروں کے اوپر جھک رہی ہے، قبروں کے اوپر جھک رہی ہے، غیر اللہ کے ایسے علماء سو کے سامنے جھک رہی ہے۔ یہ پیشانی تو اللہ کے آگے جھکنی تھی، یہ سجدہ تو اللہ کو صرف لائق تھا۔ وَعْبُدُوا وَاسْجُدُوا، عبادت بھی اس کی، سجدہ بھی اس کا، نظر نیاز کے لائق بھی اس کی۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہماری منتیں، ہماری منوتیاں، ہماری نظریں، ہماری نیازیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف چلی گئی ہیں، حالانکہ منت منوتی، نظر نیاز صرف اللہ رب العزت کی ہے، مشکل کشا، حاجت روا صرف ایک اللہ رب العزت ہے۔ تو افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر بھی اس کا تذکرہ فرمایا،
والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، کہ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں۔ علماء مفسرین نے لکھا من دون اللہ سے مراد ذوی العقول بھی ہو سکتا ہے، غیر ذوی العقول بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ لوگ جو عقل و شعور رکھتے ہیں، جو زندہ و حیات ہیں، یا وہ لوگ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، چاہے اس کے اندر اللہ کے ولی ہوں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، یا ایسی ہستیاں فرشتے ہوں جن کو یعنی وہ مشکل کشا اور حاجت روا اپنا معبود سمجھتے ہیں، تو فرمایا یخلقون شیئا، وہ کچھ بھی نہیں پیدا کر سکتے، وہم یخلقون، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ ہم کن کی عبادت کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، افسوس ہوتا ہے اس امت کے اوپر جو اللہ کے نبی راستہ دے کر گئے توحید والا، جو راستہ دے کر ہمیں گئے قرآن والا، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی کی تعلیمات یہ تھیں، عبادت صرف اللہ کی، نظر نیاز صرف اللہ کی، منت منوتی صرف اللہ کی، مشکل کشا صرف اکیلا اللہ، حاجت روا صرف اکیلا اللہ، بیٹیاں اور بیٹے دینے والا صرف اکیلا اللہ، اور ہر چیز کے لائق مختار کل صرف ایک اللہ۔ ہم نے اللہ رب العزت کی ذات کو چھوڑ کر کہ اور لوگوں کو ہم نے اپنا معبود بنا لیا، سجدہ بھی کسی اور کو ہو رہا ہے اور عبادت بھی کسی اور کی ہو رہی ہے۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، شوج آباد کے اندر ایک ایسا واقعہ رونما ہوا، وہاں اس دربار کے اندر لوگ طواف کر رہے ہیں۔ طواف کہاں کرنا تھا ہم نے؟ سجدہ ہم نے کہاں کرنا تھا؟ اللہ اکبر، سجدہ کے لائق اور طواف، اللہ رب العزت نے جو چیزیں اسلام کے اندر رکھی ہیں ہم نے ان کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا۔ اگر ہم قرآن کے ساتھ ٹچ ہوتے، قرآن کے ساتھ ہمارا عقیدہ مضبوط ہوتا، جن لوگوں کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، اس نے قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھا اور پڑھا، یقیناً وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ وہ دنیا کے اندر بھی سرخ رو رہے گا اور آخرت کے اندر بھی سرخ رو رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ نے لعنت کی ہے یہودیوں اور عیسائیوں پر، جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے نبیوں کو سجدہ گاہ بنا لیا، ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ سجدہ تو اللہ تعالیٰ کو تھا، اس کا حق بنتا تھا، کیونکہ ہمیں اس نے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، دو مخلوقیں ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جن اور انس۔ اللہ نے ان دو مخلوقوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہم نے کیا کر دیا؟ اللہ رب العزت کی ذات کو چھوڑ کر ہم نے دوسروں کو معبود بنا لیا، دوسروں کے ساتھ جو ہے ان کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ لیا۔ وہ بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ اللہ کے نبی کی شان بہت بڑی شان، اللہ کے نبی عرفہ، اجمل، اکمل، اعلیٰ، سب سے بلند ہستی اللہ کے نبی کی ہے۔ اللہ کے نبی کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ کا مقام برحق ہے۔ ان کو اگر مشکل کشا اور حاجت روا ہم نہیں سمجھیں گے، ان کی ولایت کے اندر کوئی توہین نہیں آئے گی۔ جو اولیاء اللہ نے ہمیں تعلیمات دی ہیں، وہ اللہ کو پکارنے کی تعلیمات دی ہیں، وہ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کی تعلیم دی ہے، نہ کہ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا ہماری قبروں پہ سجدہ آ کے کرنا، ہم سے امیدیں رکھنا، یا ہم سے مدد طلب کرنا، ہم سے استعانت طلب کرنا، ہمارے نام کی نظریں، نیازیں، دیگیں چڑھانا۔ اللہ کے اولیاء کی تعلیمات بھی، اولیاء اللہ کی بھی یہ تعلیمات نہیں ہیں، بلکہ یہ تعلیمات قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ توحید بیان کی جائے تو اس میں تفرقہ ہوتا ہے، انتشار پیدا ہوتا ہے۔ قرآن سارا توحید ہے، قرآن کے اندر توحید کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو مبعوث کیا تو انہوں نے دعوت تبلیغ بھی توحید سے شروع کی۔ لوگوں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا نہ سمجھو، لوگوں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، عبادت کرو تو صرف اللہ کی عبادت کرو۔ وَاعْبُدُوا وَاسْجُدُوا، عبادت بھی اللہ تعالیٰ کی، سجدہ بھی اللہ تعالیٰ کا۔ تو جب ہم اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھیں گے، یقین رکھیں گے، ہم اعتماد رکھیں گے، ہمارا عقیدہ بھی پختہ ہوگا، ہمارا نظریہ بھی پختہ ہوگا، ہمارے تصورات، ہمارے خیالات، ہمارے نظریات جب قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے تو اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کے اندر اس انسان کو لازمی کامیابی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ رکھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔